مدینے سے کافی دور ایک شاعر زندگی بسر کر رہا تھا جو امام کا چاہنے والا تھا. اس نے جو ہے وہ مولا کی خدمت میں، مولا کی محبت میں اور ان کی معرفت میں 6 مصرے کہے، یعنی 3 شعر کہا. اور اس نے سوچا کہ میں کسی کو دوں گا نہیں کہ وہ جا کے مولا کو سنائے. اس نے کہا کہ میں یہ سارے اشعار جو میں نے کہے ہیں نا، میں یہ خود جا کے مولا کو سناؤں گا اور اپنی زبان سے سناؤں گا، میں کسی کو دوں گا نہیں. اس نے شعر کہا اور کہنے کے بعد اپنی پاکٹ میں رکھا. اور روایت کا جملہ ہے کہ اپنی پاکٹ میں رکھنے کے بعد اپنی جیب کو سلا اور سلنے کے بعد ایک دیوار سے آویزہ کر دیا. میں بہت زمانے تک بھائی سوچتا رہا کہ بھائی اس نے جیب اپنی شعر کہا تو صحیح، لیکن یوں ہی رکھ لیتا جیب میں. یہ جیب سلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جیب سلی کیوں؟ میں یوں ہی رکھ لیتا اور مولا ایک زمانے کے بعد اسے جب بھی پیسہ ہوتا وہ مدینے جا کے مولا کو سنا دیتا. میں بڑا زمانے تک سوچتا رہا، میرے عزیزوں میں داد چاہتا ہوں لہجے کی، بڑے زمانے تک سوچتا رہا کہ آخر اس نے جیب سلی کیوں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اشعار کی چوری آج ہی نہیں ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی تھی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا ڈر تھا. دیکھیے سمجھ میں آئے تو بولیے گا، میں زبردستی بلوانے کا عادی نہیں، جتنا سمجھ گئے اتنا بولیے گا. اس کا مطلب ہے کہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں شعر چوری نہ ہو جائے. دیکھیے معاملہ یہی ہے، آج جتنے شعر کہنے والے ہیں وہ سب نیچے ہیں، جتنے پڑھنے والے ہیں وہ سب اوپر ہیں. لیکن توجہ فرمائیے گا، جتنے کہنے والے وہ سب نیچے، جتنے پڑھنے والے وہ سب اوپر ہیں. جملہ سنیے گا. اب اس نے مولا کی شان میں اشعار کہے، لیکن اسے اس بات کا شوق تھا کہ میں اپنی زبان سے جا کے سناؤں گا، میں کسی کو دوں گا نہیں، اپنی زبان سے سناؤں گا. اس نے اپنی شیروانی کو، جو بھی کہا جائے قمیص کو، لٹکا دیا. ایک زمانے کے بعد مولا نے پیسہ فراہم کیا، یعنی اسے پیسہ ہوا. اب اس نے سوچا کہ جو میں نے شعر کہا ہے وہ جا کے اپنی زبان سے مولا کو سنا تو دوں. اب ایک مرتبہ اپنی قمیص پہنی، توجہ فرمائیے گا، قمیص پہنی اور پہننے کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوا. وہ سوچ یہ رہا تھا کہ جلدی سے جا کے سناؤں گا اور واپس گھر چلاؤں گا. وہ سمجھ رہا تھا کہ مولا کی خدمت میں 2-4 آدمی بیٹھے ہوں گے ہم جیسے لوگ. اسے خبر ہی نہیں تھی جب وہ امام صادق کی خدمت پہ پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ساری کائنات تو وہیں بیٹھی ہے. اس نے کیا دیکھا؟ ساری کائنات تو وہیں بیٹھی ہے، سارا مدینہ تو وہیں بیٹھا ہے. یہ ماشاءاللہ قبلہ حضرات جانتے ہیں کہ امام کے درس میں کم و بیش 4000 آدمی شرکت کر رہے تھے. 4000 آدمی شرکت کر رہے تھے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی آیا بالکل ہکا بکا رہ گیا دیکھ کے کہ میں تو سمجھ رہا تھا 2-4 آدمی بیٹھے ہوں گے، یہ تو پورا مجمع امام کی خدمت میں بیٹھا ہے اور امام کا درس شروع ہے. امام درس کہہ رہے ہیں. انصاف سے بتائیے اگر کوئی مجلس میں آخر میں پہنچے تو کہاں بیٹھے گا؟ بھائی پیچھے ہی تو بیٹھے گا. میرے عزیزوں وہ بھی جب آیا اس نے بھرا ہوا مجمع دیکھا تو اب آگے آنے کی جسارت نہ کی، بالکل کونے میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. انتظار کر رہا تھا کہ درس تمام ہو جائے گا تو جا کے مولا کو سناؤں گا کہ مولا میں نے خلوص نیت سے آپ کے لیے کہا ہے. لیکن نیت کو سمجھیے گا، میں نے خلوص دل سے آپ کے لیے کہا ہے. انتظار کر رہا تھا. میرے عزیزوں ابھی انتظار کرتے کرتے مولا نے درس کہتے کہتے 2 مصرع وہ پڑھا جو اس کی جیب میں تھا. میرے جانے قربان ہو جائے خدا کی قسم. مولا نے درس کہتے کہتے اور پڑھتے پڑھتے 2 مصرع اس میں سے پڑھ دیا جو اس کی جیب میں تھا. اب ایک مرتبہ 6 مصرے کہے تھے نا، یعنی 3 شعر تھا. اب جب 2 شعر پڑھ دیا تو اپنے ذہن میں گھمانے لگا کہ بھائی میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں سچے دل سے مولا کو جا کے سناؤں گا، میں جا کے مولا سے شکایت کروں گا کہ مولا جس نے بھی سنایا ہے یہ اس کا نہیں ہے، مولا یہ میرا ہے اور اس نے چوری کر کے سنایا ہے، مولا یہ اس کا نہیں ہے، مولا یہ میرے اشعار ہیں. اب میرے عزیزوں ابھی ذہن میں سوچ ہی رہا تھا، تاریخ بن جائے گی، ابھی ذہن میں سوچ ہی رہا تھا کہ جو 4 مصرے بچے تھے نا ان میں سے بھی 2 مصرع صادق آل محمد نے
مصرع امام صادق نے پڑھ دیا. جیسے ہی امام صادق نے پڑھا تو اب اسے خود جو ہے مشوش ہونے لگا کہ پتہ نہیں یہ وہی والے اشعار ہیں جو میری جیب میں ہیں یا مولا الگ سے سنا رہے ہیں, یا مولا الگ سے سنا رہے ہیں. ابھی جیب تاریخ ہے کہ کھلی بھی نہیں تھی, ابھی جیب سلی ہوئی تھی. اب اس نے جیب کھولی کہ اس میں رکھا کیا ہے. میرے عزیزو, اب جب اشعار پڑھنے لگا تو اشعار پڑھتے پڑھتے اور مولا کے لہجے کو ملا رہا تھا, مولا کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا, کبھی اپنے پرچے کو دیکھ رہا تھا. کہا یہ تو وہی والا ہے جو میں کہہ کے لایا تھا, یہ تو وہی ہے. خدا کی قسم سارے شاعروں کے لیے خوشخبری ہے اس کے اندر. جملہ سنیے گا, اور خلوص کتنا ہونا چاہیے اسے ہی ملاحظہ فرمائیے گا. جناب فاطمہ کے قول کی روشنی میں خلوص کہتے کسے ہیں. اب ایک مرتبہ اپنے اشعار دیکھ رہا ہے, مولا کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ جا کے مولا سے کہوں گا مولا جس نے بھی سنایا ہے یہ اس کا نہیں ہے, مولا یہ میرا ہے اور میں نے خلوص نیت سے آپ کے لیے کہا, خلوص نیت سے آپ کے لیے کہا مولا یہ میرا ہے یہ اس کا نہیں ہے. خدا کی قسم انتہا تو تب ہوئی کہ درس کہتے کہتے آخر درس میں جیسے ہی مولا پہنچے تو آخر کے جو 2 مصرے بچے تھے نا اسے بھی صادق آل محمد نے پڑھ دیا. اب وہ جیسے ہی مصرے پڑھے, جیسے ہی شعر پڑھا تو اب اس نے درس ختم ہونے کا انتظار ہی نہ کیا, اور مجمع کو چیرتا ہوا آ کے امام کی خدمت میں کھڑا ہو گیا. میرے عزیزو, اب امام کا جملہ ہے کہ اس کے چہرے سے پسینہ گر رہا تھا, دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے سے باہر ہو جاتا. میرے عزیزو, دھڑکتا ہوا دل, چہرے پہ پسینہ. اب ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں آ کے کھڑا ہوا اور آ کے جلدی جلدی کہنے لگا مولا یہ اشعار جس نے بھی سنائے ہیں یہ اس کا نہیں ہے, مولا یہ میرا ہے اور میں نے سچے دل سے آپ کے لیے کہا ہے. مولا جس نے بھی سنایا ہے اس نے چوری کر کے سنایا ہے, یہ اس کا نہیں تھا, مولا یہ اس کا نہیں تھا, مولا یہ میرا ہے. میں اپنی محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں میرے عزیزوں, مجھے رسپانس چاہیے جملے کا. مولا یہ میرا ہے, میں نے سچے دل سے آپ کے لیے کہا ہے. امام نے اس کے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھا, میں نے کب کہا یہ تیرا نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ کی سماعت کو. اس نے اس کے دھڑکتے ہوئے دل پہ مولا نے ہاتھ رکھا, کہا میں نے کب کہا یہ تیرا نہیں ہے. اب جیسے ہی امام نے کہا میں نے کب کہا یہ تیرا نہیں ہے تو غور سے امام کو دیکھنے لگا, حیرت سے امام کو دیکھنے لگا کہ یہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کب کہا یہ تیرا نہیں ہے. توجہ, لہجے کی داد چاہتا ہوں خدا کی قسم. کہا میں نے کب کہا یہ تیرا نہیں ہے. جیسے یہ جملہ امام نے کہا, پتہ اس نے پلٹ کے کیا کہا, مولا پھر آپ کو کس نے بتایا. میری جانیں قربان ہو جائے خدا کی قسم, لہجہ سن کے جائیے گا. کیا کہا, کہا مولا پھر آپ کو کس نے بتایا, آپ کو کس نے خبر کی, آپ کو کون آ کے بتا کے گیا یہ میرا تھا یہ اس کا نہیں تھا, آپ کو کس نے بتایا. میں لہجے کی داد چاہتا ہوں میرے عزیزوں. جیسے اس نے کہا کہ مولا آپ کو کس نے بتایا, امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے, کیا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, اب تو امام کا چہرہ دیکھنے لگا غور سے کہ اب تو بات بالکل ختم ہو گئی, اب میں اس کے آگے کہوں تو کیا کہوں. میرے عزیزو, جب بات تمام ہو گئی تو مولا نے مسکرا کے اس کو دیکھا اور کہا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی, سورہ بقرہ کی آیت تیرے ذہن میں نہیں ہے کہ مومنین جو بھی خلوص دل سے کہہ دے اسے یا تو خدا دیکھ رہا ہے یا اس کا رسول دیکھ رہا ہے یا ہمارے محمد دیکھ رہے ہیں.